سر مطلب اس وقت کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے بتا رہے ہیں اور لوگ تعاون کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات کہ وارننگ جو ہے وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ دی گئی ہے. اب تو بلا سر پہ آ گئی نا. اب کوئی نظری بحث تو نہیں ہے. پہلے گھر بار چھوڑنا، سامان اسباب چھوڑنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ایک قسم کا مہاجر ہونے کے مترادف ہے نا. جی ہاں بالکل. آپ کی سب جمع پوجی داؤ پہ لگ جاتی ہے، اور مال مویشی، اور اس لیے مشکل تو ہے، لیکن جان بچانے کے لیے تو پھر سارے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ سب سے عزیز اور قیمتی چیز تو جان ہے نا، انسانی جان. شامی صاحب ایک اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے ابھی ہم نے اور بھی کچھ مقامات ہیں، ہم نے وہ کرتارپور کا جو ہے کوشش کریں گے وہ بھی دکھائیں کہ ایک تو یہ کہ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ظاہر ہے سیلاب آ گیا، اقدامات کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا، لیکن پھر وہی سچویشن ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف اس بار ہم کیا سمجھیں، یہ پیورلی واقعی قدرتی آفت ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یا بھارتی سازش ہے، یا بھارتی آبی جارحیت ہے؟ نہیں، اب بھارتی آبی جارحیت تو بہت سخت لفظ ہے. اچھا. پانی کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں آیا ہے، اور بارشیں برسی ہیں، اور پیچھے سے گلیشیئر بھی جو پگھل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر پانی آگے روانہ کر دیا. اچھا. اور اس کو روک تو نہیں سکتے تھے، وہاں روکتے تو پھر ان کو اپنے بند توڑنے پڑتے، اپنے دیہات جو تھے وہ ان کے زیر آب آ جاتے. تو بجائے اس کے اس طرف وہ موڑتے پانی کو، انہوں نے پاکستان کی طرف دھکیل دیا. اور اب بڑی دلچسپ بات یہ کہتے تھے ہم پانی آنے نہیں دیں گے پاکستان کو. اب اتنا پانی ہے کہ وہ روک نہیں پا رہے. تو بات یہ ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک مل کر اس آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. دونوں کا مفاد اس میں ہے تاکہ جو اس کی جو ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس کو سٹرینگتھن کیا جائے، بر وقت اطلاع ہو جائے. دیکھیے اب یہ جو آفت ہے نا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جو کلائمیٹ چینج ہے، جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اب اس کے اثرات کئی سال تک رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو اگلے سال بالکل حالات قابو میں آ جائیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ نیو نارمل ہے، موسمیاتی تبدیلی جو ہے. بالکل، اب اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنی ہوگی. اور یہ جو ہمارے ہاں آبی گزرگاہیں ہیں، یہ دریا ہیں، اور یہ سارے اب ان کے اوپر جو تجاوزات ہیں اور جو تعمیرات ہیں ان کو بھی چیک کرنا ہوگا. میرا خیال اس کے لیے لیجسلیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ تو ایک کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جس میں صوبہ اور مرکز کہیں درمیان میں آئے نا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری موٹر وے ہے